شیخ سعدی نے گلستان میں کچھ اشعار لکھے ہیں. سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد، پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد. اس کا مطلب کیا ہے کہ سگے اصحاب کہف کا کتا روز چند دن تک پے نیکاں گرفت نیک لوگوں کے ساتھ رہا، مردم شد تو انسان بن گیا، یعنی اسے انسانوں کے ساتھ ذکر کیا گیا. پسر نوح علیہ السلام کا بیٹا بابداں بنشست برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد تو نبوت کا خاندان اس نے گم کر دیا، یعنی وہ خاندان اس کو فائدہ نہ پہنچا سکا. ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند. نیک صحبت تمہیں نیک بنا دیتی اور بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی. جیسی کمپنی اختیار کرو گے، جیسے لوگوں میں بیٹھو گے، ویسے ہی بن جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے ساتھی کی مثال خوشبو والے اور بھٹی پھونکنے والے جیسی ہے. بس خوشبو اٹھانے والا یا تو تجھے مفت خوشبو دے دے گا، یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا، یا اس کے پاس بیٹھ کر اچھی خوشبو پائے گا. اور بھٹی پھونکنے والا جب تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تیرے کپڑے جلا دے گا، یعنی کوئی چنگاری نکل کے تم پہ بھی آ پڑے گی، یا تو اس سے بدبو محسوس کرے گا. عام طور پر خوشبو بیچنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ جو بھی کوئی پاس ہو تو روئی سے لگا کر اس کو دیتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو اسموکرز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی کمپنی میں بیٹھے ہوں تو خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کا دھواں سب تک پہنچتا رہتا ہے. اس کو بولتے ہیں نا پیسو اسموکر، یعنی جس طرح اسموکنگ کرنے والے خود اسموک کر کے اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، تو جو لوگ اسموکرز کے دوست ہوتے ہیں یا تو یہ کہ آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی، یا یہ کہ وہ خود نہیں بھی پیتے تو صرف ان کا دھواں سونگ سونگ کر بیمار پڑ جاتے ہیں، اور یہ بھی نقصان دہ چیز ہے. تو یہ بھی کس وجہ سے؟ مثلا ایک اسموکر کو اگر ایک بیماری لگتی ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے کو اگر وہی لگ جاتی تو کیوں؟ حالانکہ وہ تو اسموکنگ نہیں کر رہا تھا. کمپنی کی وجہ سے اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھتا تھا اور اس کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ کی سوچ وہی ہوتی ہے جو آپ کے دوستوں کی ہوتی ہے، جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.